السلام علیکم. آج تعلیم وارثیت کی اس نشست میں کو شروع کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا دو جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا جو تعلیم وارثیت کا جو کانسیپٹ ہے، جو ڈسکشن ہے، جو ٹاپک ہے، وہ احسان ہے. احسان کہ احسان ہوتا کیا ہے آج ہم جانیں گے، اور احسان سے کیا مراد ہے، اور احسان سے کیا ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان میں هل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہو سکتا ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان ہی ہے، جو قرآن ہم کو حکم دے رہا ہے کہ احسان کا بدلہ صرف اور صرف کیا ہے، احسان ہی ہے. تو اب اس احسان سے ہم کو ملتا کیا ہے، اور یہ احسان ہے کیا، اور اس احسان کے توفیل ہم کو کیا چیز ملتی ہے جو ہمیں پرسکون زندگی دیتا ہے، ہمیں اپنی شانتی پوروک زندگی، ہمیں اپنا شانتی پوروک جیون ویتیت کرنے کے لیے اس احسان سے ہم کو کیا ملتا ہے. تو اس احسان سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں شکر کی توفیق ملتی ہے، شعور ملتا ہے، شعور ملتا ہے، شکر کی توفیق ملتی ہے. اور جب ہم احسان کرتے ہیں اور جب ہم احسان مانتے ہیں تو ہم ایک اچھے سبھ انسان کہلاتے ہیں. جب ہم کسی کا بھی احسان مانتے ہیں تو ہم ایک اچھے اور سبھ انسان کہلاتے ہیں. A person which have good manner. تو پتہ چلا کہ احسان وہی مانے گا جو سب جیون ویتیت کرتا ہوگا. احسان وہی مانے گا جو شکر گزار ہوگا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا نعمتم من عندنا، سورہ قمر کی آیت ہے، نعمتم من عندنا کذالک نجزی من شکر. اور اپنے احسان سے وہ شکر گزاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے. یعنی کہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی شکر گزاروں کو صلہ دیتا ہے اپنے احسان سے، شکر گزاروں کو صلہ دیتا ہے اپنے احسان سے، اپنے فضل سے. تو اب ہم جب اس کا فضل مانیں گے، اس کا احسان مانیں گے، اس کی اتنی نعمتیں ہم پر ہیں، ہم اس کی نعمتوں کا احسان مانیں گے تو ہمیں شکر کی توفیق ملے گی. اور جب ہمیں شکر کی توفیق ملے گی، جب یہ شعور ہوگا، when we make this intellectual thought، تو ہمیں کیا ہوگا، تو ہمیں شکر کی توفیق ملے گی. اور جب شکر کی توفیق ملے گی تو کیا ہوگا، ہمارا شاکرین میں شمار ہو جائے گا، اللہ کا ہم پہ فضل ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ احسان ریلیٹڈ ہے شکر سے، اور شکر جو ریلیٹڈ ہے وہ اللہ کے فضل سے ریلیٹڈ ہے، اللہ کے کرم سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ احسان وہی انسان مانے گا
جس کے اندر مینرز ہوں گے، جس کے اندر ایٹیکیٹس ہوں گے، تو اور وہی انسان احسان مانے گا، کسی کا بھی ہو، چاہے وہ ایشور کا احسان ہو، چاہے وہ منشیہ کا احسان ہو، وہی احسان مانے گا جو سبھیہ جیون ویتیت کرتا ہوگا. A person which stays in a good manner. تو پتہ چلا کہ یہاں سے احسان ماننا گڈ مینرز کی، ایٹیکیٹس کی، سبھیہ جیون کی ویکھیا ہے. اور اللہ ارشاد فرما رہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں. تو اب اسی احسان کو ایک حدیث پاک کے مفہوم سے اگر ہم سمجھیں، جو حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ یہ ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا یہ حصہ ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں احسان رکھا ہے. اللہ نے ہر چیز میں احسان رکھا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہر چیز میں احسان ہے اور ہمیں ہر چیز کا احسان ادا کرنا ہے. Verily Almighty Allah enjoined goodness to everything. تو ہر چیز میں احسان ہے، ہر ایک شے میں احسان ہے. ہمیں اپنی ذات پہ بھی احسان کرنا ہے، ہمیں اپنے والدین پہ بھی احسان کرنا ہے، ہمیں اپنے عزیز و اقارب پہ احسان کرنا ہے، ہمیں اپنی اولاد پہ بھی احسان کرنا ہے، ہمیں اپنے دوست و احباب میں بھی احسان کرنا ہے، ہمیں اپنے ملنے والوں پہ بھی احسان کرنا ہے. ہر وقت ہمیں اس احسان کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے اپنی زندگی میں. تو اب کوئی انسان پرسکون زندگی کس طرح بتا سکتا ہے؟ پرسکون زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس اشیاء ہے، دولت ہے، ہم کھا پی رہے ہیں. آپ نے اور ہم نے ہر جگہ دیکھا ہوا ہے اور دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ جو لوگ دھن سمپن ہوتے ہیں، جو مال و دولت، مال و زر سے ان کی ملکیت ہوتی ہے، لیکن ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا. اور اسی کے وپریت، اسی کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں، ایک جھوپڑی میں کوئی انسان رہتا ہے، اس کو سکون ہوتا ہے، جبکہ اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہوتی. تو پتہ چلا دولت سے سکون حاصل نہیں ہوتا. وہ سکون کوئی اور چیز ہے جو میسر ہوتی ہے اللہ کا فضل سے، اور وہ اللہ کے فضل ہے احسان. اور احسان ہمیں آتا ہے شعور سے، وزڈم. اور شعور جب آتا ہے تو ہمیں شکر کی توفیق ملتی ہے. تو سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے پر احسان کرنے سے اس خدا کے احسانات کا شعور ہوتا ہے جو وہ بندہ نواز تم پر ہر وقت کرتا ہے. اور یہ شعور سے شکر کی توفیق ملتی ہے، پھر شاکرین میں شمار ہو جاتا ہے. تو سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک ارشاد فرما کیا رہے ہیں، کیا خوب ارشاد فرمایا، قرآن و حدیث کی تشریح کر دی ایک سرل انداز میں، ایک محبت کے انداز میں. قرآن و حدیث کی کیا خوب تشریح کیا آپ نے کہ جو آپ کے قول مبارک کو اپنا لے، جو آپ کی سیرت کو اپنا لے، اس نے سراپا قرآن و حدیث کو، یقیناً سراپا قرآن و حدیث، قرآن و سنت کو اپنایا. کہ جب کوئی بندہ کسی پہ احسان کرتا ہے تو اس کو خدا کے ان احسانات کا شعور ہوتا ہے جو اس بندہ نواز نے تم پر کی ہوتی ہے. اور یہ شعور سے شکر کی توفیق ملتی ہے اور پھر شاکرین میں شمار ہو جاتا ہے.
اور جب شاکرین میں شمار ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم. سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم شکر کرو گے میں تم پہ نعمتیں اور بڑھا دوں گا. اف یو آر گریٹفل آئی گیو یو مور. تو اب سرکار عالم پناہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا، ان سے جڑا ہوا، ان کا نام لینے والا، ان سے ان کا متوسلین، ان کا مریدین، ان کا چاہنے والا شکر گزار بن جائے. اور شکر گزار کیسے بنے گا؟ کہ جتنا ہمیں میسر ہے ہم اس پہ اللہ کا احسان ادا کریں، اس پہ اللہ کا احسان مانیں، اور اس میں سے بھی لوگوں پہ احسان کریں. جیسے مثلاً اگر میرے پاس 1000 روپے ہیں، ہم نے 1000 روپے میں سے کسی کو 1000 روپے دے دیے، تو اب ہمیں اس کا شعور ہو گیا کہ اگر اللہ یہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کیسے کسی کو 1000 روپے پے کر سکتے تھے. تو یہ شعور ہونا، یہ میرے جو شعور آیا، جو وزڈم میرے اندر آیا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کے فضل سے آیا. جو ہمارے یہ شعور آئے گا تو یہ اللہ کے فضل سے آئے گا. تب ہم اللہ کے احسان مانیں گے کہ ہاں اللہ نے ہم کو اس قابل بنایا، 1000 روپے میرے پاس تھے تبھی ہم نے اس کو دیے، اور اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی تشریح بھی ہو جائے گی کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں. اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہم نے دوسرے پہ احسان کر دیا. یعنی اللہ نے ہم سے دلوا دیا اس کو، جو سرکار کا قول مبارک ہے کہ کسی بندے پر احسان کرنے سے خدا کے ان احسانات کا شعور ہوتا ہے، خدا کے ان احسانات کا شعور ہوتا ہے کہ جو وہ بندہ نواز ہر وقت تم پر کرتا ہے. اور یہ شعور ملنے سے شکر کی توفیق ملتی ہے اور شاکرین میں شمار ہوتا ہے. اور جب شاکرین میں شمار ہوگا تو قرآن فرما رہا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر گزار ہوگے تو ہم تمہیں نعمتیں اور تمام کر دیں گے اور بڑھا دیں گے. اف یو آر گریٹفل آئی گیو یو مور. تو اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ احسان کے کیا معاملات ہیں. احسان ہر چیز پہ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے احسان رکھا ہے. ہمارے جسم کا بھی ہم پر احسان ہے، ہمارے والدین کا بھی ہم پہ احسان ہے، ہمارے عزیز و اقارب کا بھی ہم پہ احسان ہے، ہمارے بھائی بہن، ہمارے اولاد کا بھی ہم پہ احسان ہے. ہر چیز کا ہم پہ احسان ہے، اور ہم پر ہر چیز، اور ہمیں بھی ہر ایک کا احسان ادا کرنا ہے. اور اپنا بھی احسان ہے، اپنا بھی احسان ہے. تو سرکار عالم پناہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنا احسان یاد رکھو اور دوسرے کا احسان بھول جاؤ. اپنا احسان یاد رکھو، دوسرے کا احسان بھول جاؤ. ایک صاحب سرکار عالم پناہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا سرکار میں نے بچپن سے اپنے بھائی کو پالا تھا، اب وہ مجھ سے جائیداد کا مطالبہ کر رہا ہے. تو سرکار عالم پناہ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے سرکار سے فرمایا کہ میں نے اس کو بچپن سے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، جو بھی کیا میں نے اس پہ اتنے احسان کیے، اور وہ مجھ سے بڑا ہو کے جائیداد کا مطالبہ کر رہا ہے. تو سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے احسان کو یاد کرنا احسان کے فائدے کو مٹاتا ہے. کیا فرمایا؟ اپنے احسان کو یاد کرنا احسان کے فائدے کو مٹاتا ہے. اور تمہیں تو اپنا احسان یاد ہے، اس لیے اس کا اثر زائل ہو گیا. اگر اپنا احسان بھول جاتے تو اس کی نوبت نہ آتی. اور جب اس کا مطالبہ جائز ہے تو باہمی تصفیہ کر لو. تو سرکار نے ان کو یہ ہدایت فرمائی. تو سرکار عالم پناہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے احسان کو یاد کرنا احسان کے فائدے کو مٹاتا ہے. اپنا احسان یاد رکھو، دوسرے کا احسان بھول جاؤ. دوسرے کا احسان یاد رکھو، اپنا احسان بھول جاؤ. تو یہاں پہ جو بات آئی وہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، جو اس پورے ٹاپک کا جو فل فریم ہے وہ یہی ہے، نیکی کر
دریا میں ڈال. ہمیں اپنا بھی احسان ہے, اپنے لوگوں کا بھی احسان ہے, اپنے عزیز و اقارب کا بھی احسان ہے, اپنے اللہ کا بھی احسان ہے, ہر ایک کا ہم پر احسان ہے. اور حضور نے فرمایا کہ تم اس طرح سے عبادت کرو, احسان یہ ہے کہ تم اس طرح سے عبادت کرو کہ اللہ گویا تم اللہ کو دیکھ لو. اور اگر یہ توفیق نہ مل رہی ہو تو تم یہ تو ضرور سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اب یہ احسان ہے. احسان یہی ہے کہ ہم جب عبادت کریں تو اللہ کو دیکھ لیں. اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی, ہوا, پانی, ماں باپ, ہر چیز سے نوازا, جسم دیا, حسن دیا, ہر چیز دی. تو اب ہمیں اس کا احسان یوں چکانا ہے کہ اپنے آپ کو خاکستر کرنا ہے, اپنے آپ کو خاکستر سمجھنا ہے, اور جو ہمارے اندر اخلاق رذیلہ ہے, یعنی کہ جو بد اخلاقی ہے, اس کو دور کرنا ہے. تبھی ہم احسانات کو پا سکیں گے, تبھی ہمیں شعور ہوگا. اور شعور تبھی ہوگا جب ہم اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے. جب سچوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں شعور ہوگا کہ اللہ کا ہم پہ اتنا احسان ہے. اور جب ہمیں شعور ہو جائے گا تو ہمیں شکر کی توفیق ملے گی اور ہمارا شاکرین میں شمار ہو جائے گا. اور جب شاکرین میں ہمارا شمار ہو جائے گا تو اللہ ہم پہ نعمتیں برساتا رہے گا, کرتا رہے گا. اور جب اللہ ہم پہ اپنی نعمت کرتا رہے گا تو ہمیں پرسکون ہماری زندگی ہو جائے گی, ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی, ہمارا جیون جو ہے وہ شانتی پوروک ویتیت ہوگا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, تبھی ہمیں شکر کی توفیق ملے گی, تبھی ہمیں شعور ہوگا. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ قرآن کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ خود کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب ہم سچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, سچوں کی صحبت اختیار کریں گے, تو ہمیں اللہ کے احسانات کا شعور ہوگا, اور ہم دوسروں پہ بھی احسان کریں گے. اور ہمیں اللہ کے احسانات کا جب شعور ہو جائے گا تو ہمیں شکر کی توفیق ملے گی. اور جب شکر کی توفیق ملے گی تو ہمارا جو شمار ہوگا وہ شاکرین میں ہو جائے گا. اور جب شاکرین میں ہو جائے گا تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. جب تم شکر کرو گے ہم تمہیں نعمتیں اور تمام کر دیں گے اور بڑھا دیں گے. تو آج کا جو لب و لباب اور جو کنکلوژن ہے اس ٹاپک کا وہ یہی ہے کہ ہمیں احسان اللہ کا ماننا چاہیے اور دوسروں پہ بھی احسانات کرنے چاہیے, اور اپنا احسان کو یاد نہیں رکھنا چاہیے, دوسروں کا احسان یاد رکھنا چاہیے. اپنے احسان کو یاد کرنا احسان کے فائدے کو مٹاتا ہے. اپنا دوسروں کا احسان یاد رکھو, اپنا احسان بھول جاؤ. یہی آج کے ٹاپک کا ہے کہ ہم پرسکون زندگی کیسے بتا سکتے ہیں. پرسکون زندگی ہم تبھی بتائیں گے جب ہم شکر گزار ہو جائیں گے, جب ہمیں شکر کی توفیق مل جائے گی. اور شکر کی توفیق تبھی ملے گی جب ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. السلام علیکم.